دیکھ رہے ہیں بورڈ نیوز 42۔ ناظرین، پاکستان کے سیاسی حالات، پاکستان کی معاشی حالت اور پاکستان کے سماجی جو معاملات ہیں اس وقت انتہائی جو ہے وہ دیگر گم ہو چکے ہوئے ہیں۔ کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، ڈیفالٹ کے قریب ہیں، لیکن جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جو ہیں وہ جو اپنی پاور گیم کھیل رہی ہیں، لیکن ناظرین عوام جو ہیں اس کے اندر پوری طرح سے پیچھے جا چکے ہوئے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان کے معروف صحافی چودھری اسلم صاحب، ایک بہت لمبے عرصے سے صحافت کے پیشے سے وابستہ ہیں، ہر لیول کی صحافت کی، اور آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے گفتگو کریں گے کہ پاکستان جو ہے اس وقت کس جانب جا رہا ہے، اس کی معاشیت کے اوپر ان کی کیا یہ رائے رکھتے ہیں، اور پولیٹیکل جو سیناریو ہے وہ کیا ہے، اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے پورے ملک کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے۔ ناظرین، ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ہم کسی بھی شخص کو چاہے وہ اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے، چاہے اس کی اتنی سمجھ ہے، اس کا اتنا ویژن ہے یا نہیں ہے، ہم ہر اس بندے کی بات کو سنتے ہیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں اور اپنی رائے استوار کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین، انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات ہے بالکل بھی کسی بھی طور پر صحیح نہیں۔ ہمیشہ جو ہے تجربہ کار لوگ جو ہیں وہ آپ کو ایک اچھی جو ہے وہ آپ کی رائے جو ہے بنانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، 40 سال کا چودھری اسلم صاحب کا تجربہ ہے تقریباً صحافت سے متعلقہ۔ ناظرین، ان سے جو ہم بات سنیں گے وہ یقیناً اپنا وزن رکھتی ہوگی، تو یوں جو ہے ہمیں ہو سکتا ہے کہ کچھ مسائل کا حل ملے اور آپ کی جو اپنا رائے ہے وہ استوار ہو سکے اور وہ صحیح خطوط پر استوار ہو۔ شروع کرتے ہیں ناظرین۔ السلام علیکم چوئی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ چوئی صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے میں امریکہ اور جو اپنا پی ڈی ایم ہے اس کا آپ کیا رول دیکھتے ہیں؟ بہت زیادہ شور ہے کہ امریکہ نے اور پی ڈی ایم نے مل کر جو ہے عمران حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ کیا یہ سچ ہے یا اس میں عمران گورنمنٹ کی کچھ اپنی کوتاہیاں تھیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی ایک صحیح طریقے سے چلتی ہوئی حکومت کو گرانے میں پی ڈی ایم کا اور اسٹیبلشمنٹ کا، اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا بھی رول ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ بیپ نیشنل پارٹی اور ایم کیو ایم اسٹیبلشمنٹ کے اشارے کے بغیر عمران کے خلاف عدم اعتماد کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو فوج کا کردار میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا، اور دوسرا میں کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی ترجمات نے کیا، اور تیسرا جو فیکٹر ہے وہ امریکہ ہے۔ امریکہ کا جو عمران خان کہتے ہیں نا، بار بار ذکر کرتے ہیں سائفر تھا وہ، یہ سائفر جو ہے یہ ڈسکس بھی ہوتا ہے نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں۔ انہوں نے کہا تھا ہاں جی انٹرفیئرنس ہوئی ہے، مداخلت ہوئی ہے، سازش نہیں ہوئی۔ بھائی مداخلت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سازش ہوتا ہے۔ ہمارے معاملات میں امریکہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ کیوں مداخلت کرے ہمارے معاملات میں؟ ہم ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہیں، ایک فری کنٹری ہیں، ہماری اپنی آزاد خارجہ پالیسی ہے، ہمارے اپنے حالات ہیں۔ امریکہ اس میں کیوں انٹرفیئر کرے؟ اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ انٹرفیئر؟ اس نے انٹرفیئر کیا، اور اس کے نتیجے میں اپنا جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کا، پی ڈی ایم اور امریکہ تینوں ملوث ہیں عمران خان کی چلتی چلاتی حکومت کو ختم کرنے میں، یہ قصوروار ہیں تینوں۔ اچھا، یہ آپ بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ معاملات بڑے ہی جو ہیں سخت ہو چکے ہیں، بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت۔ جو ہے معاشی طور پر پاکستان کرپل کر چکا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پورٹس کے اوپر مطلب سینکڑوں کی تعداد میں کنٹینرز جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں، فارکس نہیں ہے،
کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے بعد یہ جو ہمارا اکنامک جو ہمارا ہم اکنامک فرنٹ پر ہم کس طرح سے متاثر ہوں گے؟ پاکستان بہت برے حالات انٹر ہو گیا ہے، اور اس کی ذمہ دار جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے۔ عمران خان کی حکومت کے وہ دیکھیں اس دور میں پاکستان کے معاشی حالات کیا تھے۔ گروتھ ریٹ 6% تھا، جو پچھلے 30 سال کے بعد پہلی مرتبہ وہ گروتھ ریٹ 6% ہوا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے فارن ریزرو جو ہیں وہ 22 ارب ڈالر تھے، اور اب کیا ہیں؟ اب 5.4 ارب ڈالر رہ چکے ہیں۔ پاکستان کی معاشی حالات انتہائی جو خراب ہو چکی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ پاکستان تقریباً ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ ان کے پاس وہ کیا کہتے ہیں ایل سیز کے لیے پیسے نہیں ہیں، کنٹینر بے شمار پڑے ہوئے ہیں۔ ایون میں کل میڈیکل اسٹور پہ تھا ایک پہ، وہ کہہ رہے تھے جناب لائف سیونگ ڈرگ نہیں آ رہی، دوائیاں بھی نہیں آ رہی، ایون شوگر کی ہوتی ہے، وہ انسولین ہوتی ہے، کہتے ہیں وہ بھی نہیں آ رہی۔ جب اس طرح کے حالات ہو جائیں تو پھر پاکستان کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ بہت بہت ہی حالات خراب ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ صبر کر لیتے، یار 1.25 سال 1.5 سال صبر کرتے، نہ حکومت کرتے اس کی، تو کیا ہو جانا تھا؟ ان کو ویٹ کرتے پیریڈ پورا کرنے دیتے۔ انہوں نے یہ کیا ہے اور ظلم کیا، عوام پر ظلم کیا۔ اب پاکستان کے معاشی حالات کی آپ بات کرتے ہیں نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کا جینا مشکل ہو چکا ہے۔ آگے جو کچھ مہینے آ رہے ہیں، یہ بات کہی جا رہی ہے، بہت زبان زد عام ہے، جب آپ بزنس سے متعلقہ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جناب کنٹینر بالکل نہیں آ رہے، پاکستان کے اندر کمرشل امپورٹ جو ہے وہ ٹوٹلی مطلب بینڈ ہو چکی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو را مٹیریلز ہیں وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں نہ جب آپ کو را مٹیریل نہیں ملتا، اس کے بعد کمرشل جو مطلب چیزیں ہیں وہ فنش گڈس نہیں ملتی، تو مجھے یہ بتائیے کہ ایسی صورتحال میں جو چیزوں کی پرائسز ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہاں تک بڑھ جائیں گی اور حالات کیا بن جائیں گے؟ دیکھیے اس وقت تو کسی قسم کا کوئی مجھے نظر نہیں آتا کوئی حکومت نام کی کوئی چیز ہے پاکستان میں۔ آئے دن ڈیلی بیسس پر چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، ڈیلی بیسس پر۔ آٹا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، گھی کہاں سے کہاں پہنچ گیا، ڈالر کہاں چلا گیا، پیٹرول کہاں پر پہنچ گیا۔ عمران خان کی حکومت نے اگر 150 روپے پیٹرول لیٹر، اب جو ہے اب وہ 225 ہے، اب 225 ہے، 215 ہو گیا تھوڑے دن پہلے، حالانکہ ورلڈ اوور جو ہے قیمتیں کم ہوئی، لیکن اس کا جو بینیفٹ ہے وہ عوام کو نہیں ملا۔ عمران خان کی جب آپ بات کرتے ہیں تو جو 10 روپے کا انہوں نے ریلیف دیا، وہ بھی اس صورت میں جب ان کو پتہ چلا کہ اب جو ہے دھڑن تختہ ہونے والا ہے، نو کانفیڈنس منہ آنے والی ہے، تو اس تناظر میں انہوں نے عوام کو 10 روپے کا ریلیف دیا۔ تو کیا ایسے ہی ہوتا رہے گا جب کوئی حکومت جو ہے اس کو ٹف ٹائم ملنا ہوگا تو پھر عوام جو ہے اس کو ریلیف دیا جائے گا؟ اصل میں یہ وہ جو حکومتیں ہوتی ہیں جو عوام دشمن ہوتی ہیں نا، وہ یہ کام کرتی ہے، تو عوام کو لالی پاپ دیتی ہے، عوام کو طفل تسلیاں دیتی ہیں۔ عوام ان کو پتہ ہے کہ آگے الیکشن بھی آنے والے ہیں، تو یہ ایک الیکشن سٹنٹ ہے۔ ان کو کوئی عوام سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، پی ڈی ایم والوں کو کوئی چکر نہیں ان کا، وہ تو بلکہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ مائنس عمران جو ہے وہ آپ پاکستان کی پالیٹکس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جہانگیر حیات صاحب، عمران خان اب مائنس نہیں ہو سکتا۔ عمران خان ایک حقیقت بن چکا ہے، اس کو مائنس کر ہی نہیں آپ سکتے سیاست۔ اس وقت تو اپنے تاریخ کی جو پاپولیرٹی کا جو گراف اس کو بلند ترین اس کا جا رہا ہے گراف۔ تو میں سمجھتا ہوں
کہ اگر اس کو فرض کریں وہ کہہ رہے ہیں اس کو مائنس کر دیں گے، نااہل نااہل کر دیں گے، تو اس صورت میں بھی ڈسکوالیفیکیشن کی صورت میں بھی عمران خان جیل میں بھی ہوگا نا، جیل میں ڈال دو اس کو، جیل سے بھی الیکشن جیتے، اس کی پٹ جیتے، اس کو کھمبے کو کھڑا کرے گا، کھمبا بھی جیت جائے گا۔ انہوں نے بلے پر مور لگانی لوگوں نے، عوام نے دیکھ لیا، انہوں نے بائی الیکشن میں دیکھ لیا ہوئے پنجاب میں، پھر جو سیٹیں تھیں اپنا قومی اسمبلی کی، عمران نے الیکشن لڑا تھا، 6 سیٹیں جیتی تھی قومی اسمبلی کی، وہ اس میں انہوں نے دیکھ لیا کہ عوام کیا چاہتے ہیں، عوام کا کیا موڈ ہے۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ عمران تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے، اور ان سے نفرت کرتے ہیں لوگ، پی ڈی ایم سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو عوام کا حشر کیا ہے رجیم چینج کے بعد، رجیم چینج کے بعد عوام پر تباہی ہوئی ہے، معاشی حالات ان کے خراب ہو چکے ہیں، بھوک سے خودکشیاں پر مجبور ہو گئے، تو وہ ان کے حالات جو ہیں وہ بہت دیکھ کر پہنچ چکے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم اور اس کے علاوہ خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے، جو عمران خان کے پہلے 4 سال کے اندر کافی پاپولر ہو چکی تھی، عوام مطلب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ عمران خان نے ہمیں وہ ریلیف نہیں دیا جو ہمیں چاہیے تھا، اور اب 5 سال کے بعد جو ہے لوگ بات کرتے تھے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک بڑی بہت سوبر اور بہت زیادہ جو ہے تجربہ کار پارٹی بن کر عوام کے سامنے آئے گی اور کلین سویپ کرے گی۔ کیا اب بھی یہ چیز آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صادر آتی ہے؟ ان کا تجربہ تو لوگوں نے دیکھ لیا، یہ کتنے تجربہ کار ہیں، انہوں نے معیشت کے ساتھ، عوام کے ساتھ، مہنگائی کے حوالے سے وہ کام کیے ہیں، وہ حشر کیا عوام کا کہ اب تو لوگ جو ہے نا وہ بھول جائیں کہ وہ مطلب اپنا نون لیگ جو ہے وہ الیکشن جیت نہیں سکتی، سوال پیدا نہیں ہوتا، وہ کبھی نہیں الیکشن جیت سکتی۔ اب نون لیگ ختم ہو گئی، میں سمجھتا ہوں، نہیں اس کا فیوچر ختم، مطلب میں اس کا کوئی فیوچر نہیں دیکھتا، کوئی فیوچر نہیں دیکھتے۔ مریم نواز کا اور نواز شریف وہ تو ایسے نائل ہیں، یہ انہوں نے کیا ہے، انہوں نے اپنا رجیم چینج کے بعد انہوں نے جو لوگ عوام دیکھ رہے ہیں، عوام دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے رجیم چینج کے بعد کیا کیا ہے، اپنے کیسز ختم کرائے، NRW لیا، خربوں کے جو قرضے ہیں، وہ جو کیسز ہیں، کرپشن کیسز، وہ ختم کرائے ہیں، اور ہر بچہ کہہ رہا ہے یار انہوں نے NRW لیا ہے، تو ان حالات میں لوگ باشعور ہو چکے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہر بات، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اپنے کیسز ختم کرانے آئے تھے، ختم کرا لیے، اور انہوں نے عوام کے ساتھ جو حشر کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب عوام اتنے بیوقوف نہیں ہیں، وہ کبھی بھی ان کو ووٹ نہیں دیں۔ یعنی یہ سمجھ لیا جائے یا عوام یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ یہ جو ہمارے اوپر لوگ مسلط ہیں وہ ذاتی مفاد کو جو ہے وہ قومی مفاد کے اوپر جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں، اور ایسی صورتحال میں یہ ترجیح دیتے ہیں، پھر کر لیں گے۔ اچھا یہ بتائیں جی صاحب کہ کیا یہ تاثر درست ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے، یا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ چونکہ عمران خان کو جو ہے وہ اپنا اس کا جو حکومت کا خاتمہ آئینی طور پر کیا گیا، ایک نو کانفیڈنس موومنٹ کے نتیجے میں یہ اپنا جو ہے ان کی حکومت کا خاتمہ عمل میں آیا، تو ایسی صورتحال میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے، یا پی ڈی ایم اپنے سٹانس پہ بالکل ٹھیک ہے کہ بھئی الیکشن جو ہیں وہ تو 5 سال مکمل ہونے کے بعد ہی ہونے چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے پی ڈی ایم ہے الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ اچھا، کس طرح؟ اب دیکھیں کراچی، لاہور، اسلام آباد میں لوکل باڈی کی الیکشن ہونے تھی، وہ انہوں نے نہیں ہونے دی، ان کو تو امیدوار نہیں مل رہے تھے، تو وہ پی ڈی ایم والے الیکشن سے بھاگ گئے، ہاں، اس کے بعد
اب میں نے میاں جاوید لطیف کا کل ایک میڈیا ٹاک دیکھ رہا تھا، مجھے انتہائی دکھ ہوا کہ وہ کہہ رہے تھے جی منافقت کی دیکھیں حالت کہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ الیکشن بعد میں احتساب پہلے۔ بھائی آپ نے اپنا جو کرپشن کی کیسز ختم کرا لیے اور خربوں کے قرضے اپنے کو اپنے جو ہے نا وہ ختم کرا دی، کیسز ختم کرا لیے کرپشن کیسز، تو اب احتساب کس کا ہوگا، کون کرے گا؟ احتساب تو آپ نے کرنا ہے نا، پی ڈی ایم کی حکومت نے کرنا ہے، پی ڈی ایم والے خود تو صاف ہو گئے، کلیئر ہو گئے قرضے کرپشن کیسز ختم کرا کے، تو اب احتساب کون کرے گا، کس کا احتساب ہوگا، کون کرے گا احتساب؟ یہ جو کون کرے گا احتساب؟ اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ہے اس کا بھی اس کے دانت نکال دیے، اس کے پر بھی کاٹ دیے، دانت بھی نکال دیے، سارا کچھ ہو گیا۔ اور اب دیکھیں کہ ان کا یہ کہنا کہ پہلے احتساب پھر انتخاب، اس کا مطلب ہے کہ یہ کھلا تضاد ہے، یہ کھلا تضاد ہے، کھلا تضاد ہے۔ اس کی کوئی مجھے سینس سمجھ نہیں آئی کہ یار یہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو جمہوریت کے چیمپئن بنتے تھے، جب ووٹ کو عزت دو، کیسی ووٹ کو عزت دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں پہلے احتساب پھر انتخاب۔ بھائی مجھے سمجھا دو کہ احتساب ان کا کون کرے گا؟ یہ حکومت کرے گی، پی ڈی ایم کرے گی، وہ تو ختم ہو گیا، ناممکن ہے۔ وہ کیا احتساب کمیشن جو کیا تھا وہ تو ختم، اکاؤنٹیبلٹی بیورو بھی ختم، تو ختم، اتنا مطلب اس کے جو پرپوزے جو ہے نا وہ انفیکٹو ہو گیا نا، انفیکٹو ہو گیا۔ جی ناظرین، آپ نے موجودہ صورتحال پر ایک اہم تجزیہ جو ہے ہم نے حاصل کیا، چودھری اسلم صاحب سینئر صحافی ہیں، تو ناظرین اس میں ان کا یہی کہنا ہے کہ مائنس عمران جو ہے وہ بھی نہیں چلے گا، اس کے بعد جو پی ایم ایل این ہے اس کا فیوچر بھی جو ہے وہ ڈارک ہے، پی ڈی ایم کا فیوچر بھی ڈارک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمارے ساتھ جو معاشی معاملات ہیں ان کے اوپر بھی بات کی، تو اگلے 2-3 مہینے جو ہے ان کے مطابق بہت اہم ہیں۔ اگر ان معاملات کو درست نہ کیا گیا تو حالات جو ہے وہ کوئی بھی رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ چودھری اسلم کے ساتھ جہانگیر حیات اجازت چاہوں گا۔ اللہ